الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البراء وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بھائی کے سنگ تیرا سرمایہ ملت جگر گوشہ شیخ البشائر وجر حامد اسلام شیخ طریقت حضرت صاحب کا صوفی ریاض احمد اسلمی صاحب دامت برکات ملالیہ دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب میں اور بارگاہ صدیقیت مآب میں دلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور مجاہد اہل سنت نمونہ اسلام برادر محترم حضرت صوفی جاوید اختر اسلمی صاحب سیدہ بندو کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. انگلینڈ کے ماحول میں پروان چڑھنے کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت کی بلا صوفی جاوید اختر اسلمی صاحب دین کے ساتھ جو قلبی وابستگی عطا کی ہے، اس میں دو چیزوں نے مین کردار ادا کیا ہے. ایک تو ان کے والدین کے حسن تربیت کا نتیجہ ہے، دوسرا ان کے شیخ کے حسن نظر کا نتیجہ بے شک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ کو چھوڑ کر اتنا عظیم مرکز قائم کرنا یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور شیخ کی توجہات کے بغیر ممکن نہیں. اللہ رب العزت ان تمام بھائیوں کی لمبی عمر کی خیر عطا فرمائے اور ان کی مسائل جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین.
اور اس عظیم آستانہ کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے. مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو نقش بندیت کے لیے مرکز، محور اور منبع کی حیثیت رکھتی ہے. اور وہ اتنی عظیم شخصیت ہے، اگر ان کا نام نہ بھی لیا جائے اور صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل، تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات صدیق اکبر کی ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی عاشقوں کی لسٹ تیار کی جائے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جس کا نام آئے گا اسی کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ اقدس سے لے کر اس وقت تک ٹوٹل مسلمان کتنے ہیں؟ اگر یہ گنتی ممکن ہو جائے اور پھر اس تعداد کو سامنے رکھ کر اس کی الٹی گنتی شروع کرنا ہے، تو وہ گنتی اس ہستی پہ جا کے ختم ہو جائے گی. اسی کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت. قرآن حکیم کے جو الفاظ میں نے تلاوت کی ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ایک وہ ذات ہے جو سچائی لے کے آئی اور ایک وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی ہے. دو ذاتوں کا ذکر ہو رہا اس آیت میں. والذی جاء بالصدق، ایک وہ ذات جو صدق لائی، جو سچائی لے کے آئی. وصدق بہ، اور دوسری وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی ہے. اولئک هم المتقون. صرف یہی نہیں، اب بات تو دو کی ہے مگر اولئک یہ جمع کا صیغہ ہے، تسنیہ کا صیغہ نہیں آئے گا. اور میں اولئک هم المتقون، یہ جو سچ لایا ہے جس نے اس کی تصدیق کی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان سے لگ جائیں وہ بھی متقی ہو جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان کے غلام بن جائیں وہ بھی متقی ہو جاتے ہیں. تمام مفسرین نے اس آیت میں ان دو ذاتوں سے مراد کون لیے؟ اپنوں کی تفسیر پڑھ لیں، بیگانوں کی پڑھ لیں، دوستوں کی پڑھ لیں، دشمنوں کی پڑھ لیں. تمام نے یہ لکھا ہے کیا؟ والذی جاء بالصدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر الصدیق. کہ وہ جو سچ لایا ہے وہ رسول اللہ ہے، اور جس نے سچ لانے والے سب سے پہلے تصدیق کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہی یار کی تصدیق کے لیے. ایک بڑی دقیق اور علمی بات میں آپ کو سمجھانے لگا. یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور، اور خود اہل سنت کے اندر منافق پیدا ہو چکے ہیں.
نقش بندیوں کو، ان منافقوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بڑی توجہ سے میری بات سنیں آپ۔ امام الانبیاء کے غلام، آپ جانتے ہیں نبوت کے باب میں، رسالت کے باب میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس دنیا میں کس پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ ابو البشر ہے اور ان سے ابتدا ہوئی نبوت کے باب میں تبلیغ کی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی دو حیثیتیں، دو موٹی حیثیتیں۔ ایک کیا کہ وہ مخبر تھے کس بات کے؟ مخبر ہوتا ہے خبر دینے والا۔ ایک وہ مخبر تھے اس بات کے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی خبر دی کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری ان کی حیثیت کیا تھی؟ مبشر تھے۔ سبحان اللہ۔ مبشر تھے کیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میرے دنیا سے جانے پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو مبشر بنے، بشارت تھی کہ میرے بعد بھی نبی آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو حیثیت، اپنی خبر دی میں رب کا سچا نبی اور بشارت دی کہ مایوس نہیں ہونا، میں آیا ہوں تو میں نے جانا نہیں، تو میرے بعد بھی نبی آنے والے ہیں۔ تو پھر ان کے بعد کون آئے؟ جو پیغمبر ان کے بعد آئے، یہ تو پہلے تھے نا، تو دوسرے جو ان کے بعد آئے، یہ توجہ طلب بات ہے، ایسے سمجھے تاکہ آگے سمجھا بھی سکیں آپ۔ سبحان اللہ۔ جو اب دوسرے نبی آئے آدم علیہ السلام کے بعد، اب ان کی تین حیثیتیں بنی۔ کیا؟ مخبر بھی بنے، اپنی خبر دی میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سبحان اللہ۔ اور مبشر بھی بنے کہ میں بھی آخری نہیں ہوں، سبحان اللہ۔ میرے بعد بھی نبی آنے والے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری حیثیت یہ بنی مصدق بنے، مصدق بنے۔ سبحان اللہ۔ مصدق بنے کس کے؟ جو سچا نبی ان سے پہلے گزر چکا تھا نا، سبحان اللہ۔ اس کی تصدیق کی کہ جو مجھ سے پہلے گزرے تھے وہ بھی رب کے سچے نبی تھے۔ اب دوسرا پیغمبر جب اس دنیا میں آیا تو پھر دو حیثیتیں ہوتی رہی۔ کیا کہ اپنے سے بعد میں آنے والے کے مبشر بنتے رہے، پہلے والے کے مصدق بنتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی جو بھی آتا رہا اگلے کی تصدیق کرتا کہ مجھ سے پہلے جو گزرا ہے وہ رب کا سچا نبی تھا، اور اپنے سے بعد والے کی بشارت دیتا کہ میرے بعد بھی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، یہ بات بڑھتے بڑھتے اس ہستی تک آ پہنچی کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب ہر نبی کو مصدق دیا ہے اور نبوت ان پہ ختم ہے، اب تیرے بعد نبی تو آ کوئی نہیں سکتا، بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو خاتم النبیین ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے حبیب ہر نبی کو مصدق ملے سبحان اللہ۔ اور تیرا یہ حصہ خالی رکھوں؟ فرمایا نہیں میرے حبیب، میں قانون بدل رہا ہوں، پہلوں کو سب کو مصدق دیے تھے، تجھے صدیق اکبر دے رہا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی بات؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمایا میرے حبیب جو کام میں نے پہلے نبیوں سے لیا تھا
جو کام پہلے نبیوں سے لیا تھا وہی میں تیرے ابو بکر صدیق سے لینے والا ہوں. ہر نبی کو میں نے مصدق دیا تھا، تجھے میں صدیق اکبر. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہیں پیدا ہی تاجدار کائنات کی تصدیق کے لیے کیا گیا. امام الانبیاء کا برابر یہی سبب ہے. آپ علماء سے پوچھنے سنتے رہتے ہیں مگر توجہ نہیں ہوتی اس نکتے کی طرف. آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبوت کے بعد جو سب سے بلند درجہ ہے وہ کون سا؟ نبوت و رسالت کے بعد جو سب سے بلند رتبہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے درجہ صدیقیت. قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کا ذکر کیا کہ جن پہ اس نے انعام کیا، پھر ان کی ترتیب بھی رکھی اللہ رب العزت. انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے نمبر پہ نبیوں کا رکھا لیا من النبیین، پھر آگے الصدیقین. نبوت کے بعد قرآن دوسرا درجہ صدیقیت کا بیان کر رہا ہے. بس صدیق والشہداء والصالحین، تیسرا درجہ شہادت ہے، چوتھا صالحیت کا. قرآن نے بتایا کہ نبوت کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے؟ صدیقیت کا. سبحان اللہ. دوسرا درجہ صدیقیت کا ہے. آپ مجھے جواب دیں، آپ اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیں. میں ایک نقطہ سمجھا دیتا ہوں. علماء تشریف فرمائیں، مجھے بتائیے امام الانبیاء کے غلاموں کہ یہ جو نبوت کے بعد سب سے بلند درجہ ہے صدیقیت کا، جو حضرت ابو بکر کو ملا، یہ مکے میں ملا یا مدینے میں ملا؟ سبحان اللہ. نبوت کے بعد جو سب سے بلند رتبہ ہے صدیقیت کا، کہ حضرت ابو بکر صدیق مکے میں بنے تھے یا مدینے میں بنے تھے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سب سے بلند رتبہ ہے نا صدیقیت کا، یہ حضرت ابو بکر کو مکے میں ہی عطا ہوا. اس پر دلیل دے رہا ہے، ایک اور دلیل. دلیل یہ ہے کہ جب امام الانبیاء معراج سے واپس تشریف لا رہے تو راستے میں ایک سٹیج پہ، ایک مرحلے پہ امام الانبیاء نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جو رب نے مجھے سیر کرائی ہے اور میں مسجد اقصی میں پہنچا، اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا، پھر وہاں سے اٹھایا اور پھر لا مقام میں پہنچایا اور اپنا دیدار کرایا، اور میں نور کی سواری پہ بیٹھا. یہ تمام ڈیٹیل اور تفصیلات جبریل جب میں جا کے مکے میں بیان کروں گا تو بتا میری مانے گا کون؟ یہ اگلے ماہ میں تو بات آنے والی نہیں ہے. یہ حضور فرمانے جبریل یہ بھی کہ میری معراج کی عظمتوں کی تصدیق کون کرے، مانے گا کون؟ اللہ کی عزت کی قسم جبریل بھی پکار اٹھا، کوئی اور کرے نہ کرے جو صدیق کا ابو بکر وہ ہوگا صدیق. تصدیق ابو بکر کرے گا، کیوں؟ رب نے اسے پیدا ہی صدیق کیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اور جس کی صدیقیت کو جبریل مانے، دنیا کو کوئی ذلیل نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے تو اسے اتنا اونچا رتبہ سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلام، اور یہ مناسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضور کے ساتھ صدیقیت میں. کیونکہ امام الانبیاء معراج پہ تشریف لے گئے. بولیے معراج پر نمازیں ملی،
तोहफे में दिया और रोजों का निजाम भी बाद में जाएगा। नमाजें भी हुजूर मेराज पर लाए कब? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्ब की इंतहा कर दी। मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना करीब किया, फरमाया उदनु मिन्नी या मोहम्मद, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब आगे बढ़ और आगे बढ़, ताकि हर दूरी मिट जाए, हर दूर खत्म हो जाए और तेरा मेरा कुर्ब अपनी इंतहा को पहुंच जाए। तो बचाओ कि मेराज की रात कोई दूरी रह गई थी, कोई बोझ रह गया था। अल्लाह और मुस्तफा का कुर्ब अपनी हद कमाल को जा पहुंचा है। समझ रहे? तो जब कुर्ब दे चुका तो अब नमाजें दी है, अब नमाजें दी है। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, ये मुनासबत है सिद्दीक़ अकबर की हुजूर के साथ। फरमाया मेरे हबीब अभी नमाजें नहीं हैं, दुनिया का हर इंसान सजदों के जरिए मेरा कुर्ब पाएगा, रोजों के जरिए मेरा कुर्ब पाएगा। लेकिन मेरे हबीब मेराज की रात आ, अभी नमाज नहीं बनी, मैं तुझे कुर्ब की आखिरी मंजिल पे बिठा दूं। अभी रोजे नहीं बने, तुझे कुर्ब की आखिरी मंजिल पे बिठा दूं, ताकि पता चल जाए नमाज ना भी हो तेरी कुर्सी यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो रोजे रखे नहीं हुजूर, अभी तो नमाज पढ़ी नहीं हुजूर, तो कुर्ब अपनी हद कमाल को जा पहुंचा। इसी तरह इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अभी नमाजें लेकर रास्ते में आ रहे हैं, अभी सिद्दीक़ अकबर ने सजदा कोई नहीं किया, अभी रोजे नहीं रखे, अभी नमाज नहीं पढ़ी, तो जिब्रील खबर दे रहा था आपकी तस्दीक कोई और करे न करे अबू बकर करेगा, क्योंकि रब ने बनाया भी सिद्दीक़ है। हज़रत अबू बकर का मुकाम समझो कि जो नमाजों के बगैर उस कुर्सी में बैठा है जो नबूवत के बाद सबसे ऊंची है, तो जब अबू बकर ने सजदे शुरू किए होंगे तो मकाम क्या बना? जब सिद्दीक ने रोजे फर्ज शुरू किए होंगे तो मकाम क्या बना? इमाम अल-अंबिया ने एक बार जिब्रील अमीन से पूछ लिया था, एक अजीब बात। जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछ लिया, जिब्रील तू है नूरियों का सरदार, 600 परों का मालिक जिब्रील, हर नबी का सिहाबी जिब्रील, हर पैगंबर पर यही लाते थे। तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान का हाफिज और कारी जिब्रील, समानी कायनात में नूरियों का सरदार जिब्रील। इमाम अल-अंबिया ने पूछ लिया, ऐ जिब्रील मुझे बता, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे पूछे कि तुझे ना बशर बना देते हैं, तू नूरी है, तुझे बशर बना देते हैं, तो जिब्रील बताओ कौन सा बशर बनना पसंद करो? नूरियों के सरदार से पूछा जाए तो जिब्रील अर्ज करने लगे, आका तेरी कुंडल वाली जुल्फों की कसम, मैं तेरा यार अबू बकर सिद्दीक बनना पसंद करूं। क्यों? इसलिए कि मेरी निगाहें देखती रहती हैं कि जिस मजलिस में सिद्दीक़ अकबर बैठे हो, चेहरा मुस्तफा, निगाह मुस्तफा चेहरा सिद्दीक़ से हटती नहीं है। जिब्रील की भी तलब है, अगर मैं बशर बनूं तो सिद्दीक़ अकबर जैसा। समझ रहे हैं? अल्लाह ने उन्हें पैदा ही ताजदार कायनात की तस्दीक के लिए। सुभान अल्लाह। और एक अजीब बात बताऊंगा, जब ये उलमा ने बास जल्दी ऐलान कि सबसे पहले ईमान कौन लाया, तो फिर एक तरतीब सामने आती है इस अंदाज के साथ कि जी मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर लाए थे, औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा कुबरा लाई थी, और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली मुर्तज़ा लाए थे, और गुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद लाए थे। तमाम
کتابیں اٹھا لیا جو اس مسئلے پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایمان کون لائے تھے، تو وہ پھر یوں بیان کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں پہلے سیدنا علی المرتضیٰ آئے تھے، بعض کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ آئی تھی، اور ہمارا عقیدہ ہے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر. لیکن جو نقطہ میں سمجھانے لگا امام الانبیاء کے غلام یہ ایمان لائے تھے سارے جو میں نے بتا دیے 4 شخصیات، لیکن قبل آئے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب حضور اعلان نبوت کر چکے تھے تو پھر یہ ایمان لائے تھے. یعنی حضور اعلان کر چکے تھے، غار سے تشریف لائے تو امام الانبیاء نے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، برادری کو، فرمایا میں رب کا سچا رسول ہوں. اعلان کر چکے تو پھر انہوں نے مانا. تو علماء یہ بیان کرتے ہیں، میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں صحابہ کرام کی. امام الانبیاء کے غلاموں رویہ عن بعض الصحابہ، صحابہ کہتے ہیں بعض صحابہ کہ ان ابا بکر آمن بالنبی قبل النبوت، ان ابا بکر آمن بالنبی قبل النبوت وانه يعلم انه النبي المنتظر. کہتے ہیں باقی بعد میں ایمان لائے جب اعلان کر چکے. حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی تاجدار کائنات کو نبی مانتے تھے. یہ سمجھے کہ مقام صدیق اکبر کیا یہ ان کا پہلا نمبر ویسے نہیں بنا، وہ ہے اس لائق کے وہ پہلے نمبر پہ. آج بات بات کی بولی کے بولتی جائے، اس لیے پہچانو اپنوں کو اور بیگانوں کو، دوست اور دشمن کو پہچانو. امام الانبیاء حضرت جبیر بن مطعم یہ حضور کے ایک صحابی بنے بعد میں، وہ بزنس مین تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام اور یمن کی طرف نہ بزنس ٹور پہ جایا کرتا تھا، اپنے تجارتی سفر ہوتے تھے میں جایا کرتا تھا. اور صورت حال یہ بن چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کر دیا تھا، لیکن میں نے ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ حضرت جبیر بن مطعم حضور کے صحابی بیان کر رہے ہیں، میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. بات پھیل چکی تھی علاقوں میں کہ مکہ میں ایک شخصیت ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا. تو میں جب ملک یمن شام کی طرف پہنچا تو وہاں کے عیسائی جو تھے نا اور یہودی وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے. چھتوں پہ چڑھ کے نا میرے انتظار میں تھے، اتنے بے قرار تھے کہ وہ ہر سال آتا ہے اور وہ مکے میں رہنے والا ہے، مکے سے آتا ہے اور مکے میں ہی کسی نے اعلان نبوت کیا تو اس کی ساری خبریں جبیر سے مل سکتی ہیں. تو سب میرے انتظار میں گیا تو سب نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور مجھے کہنے لگے مکہ میں جس شخصیت نے اعلان کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ان کا کچھ جانتے بات میں بول کر رہا تھا. انہوں نے کہا کبھی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ؟ ان کا شاید کبھی ہوئی. وہ کہنے لگے کہ اگر ہم تمہیں ان کی تصویر دکھا دیں تو پہچان لو گے کہ یہ وہی شخصیت ہے. کہتے ہیں میرے اندر نا تجسس پیدا ہوا. میں نے کہا تصویر کی بات کر رہے ہیں، چلو یہ بھی دیکھتے کیا ہے. میں نے کہا ہاں تم مجھے دکھاؤ پھر بتاؤ. ایک بہت بڑا محل تھا، اس کے کمرے بنے ہوئے تھے. وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے، اس کمرے کی دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ کئی صدیوں سے آ رہی ہیں اور یہ نبیوں اور رسولوں کی تصویریں ہیں. ہمارے بڑے ہمیں بتا گئے اور تو دیکھ کہ جس نے مکے میں اعلان نبوت کیا کوئی ایسی تصویر ہے جو اس ہستی سے ملتی ہو. وہ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا کوئی تصویر نہیں ملتی تھی، کوئی ایسی صورت نہیں تھی جو حضور سے ملتی.
تو میں نے کہا کہ نہیں، ان میں تو کوئی نہیں، اور دل میں خوش بھی ہوا کہ میرے پاس بھی ایک دلیل لگ گئی، چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا میں مکے پہ جا کے شور مچاؤں گا کہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں، نبیوں کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں، یہ ان میں نہیں ہے۔ کہتے میں دل میں یہی سوچ رہا، انہوں نے کہا ایک اور کمرے میں بھی تصویر ہے، پریشان سے وہ مجھے دوسرے کمرے میں دے۔ امام الانبیاء غلام فرماتے ہیں میں نے اس میں بھی دیکھا دیوار پر تصویر، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا اب بات ختم ہو گئی، کہنے لگے نہیں ایک آخری کمرہ ہے۔ جبیر بن مطعم بعد میں صحابی بن، وہ بعد میں بیان کرتے تھے صحابہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں جب اس کمرے میں گیا تو سامنے اور نبیوں کی تصویریں بھی، مگر تاجدار کائنات کی دل مگر ایک ایسے تصویر ہے نفس حضور سے مل رہا ہے۔ میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا یہ جو ہستی ہے نا، یہ جو ہستی ہے، یہ جو تصویر ہے یہ ان سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں جب میں کہنے لگا کہ یہ ان سے ملتی ہے تو بیک زبان وہ سب پکار کہنے لگے پیدا کرنے والے کی قسم ہمارے بڑے بھی یہی بتا گئے یہی نبی آخر الزمان ہوگی۔ ہمارے بڑے بھی یہی بتا گئے جس کے ساتھ پہ ختم نبوت کا تاج آنا ہے وہ یہی ہستی ہے۔ جبیر کہتے ہیں، حضرت جبیر کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ باقی نبیوں کی جو تصویریں تھی نا وہ سب الگ الگ تھی، لیکن جہاں حضور کی تصویر بنی تھی وہاں قدموں میں ایک اور تصویر دکھائی گئی تھی کہ حضور کے قدموں میں کوئی شخص بیٹھا اور اس کا سر چہرہ حضور کی طرف اور امام الانبیاء کا ہاتھ مبارک اس کے سر پہ ہے۔ یہ بات ہے کہ توجہ۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے کہا تمہارے بڑوں نے یہ بتایا ہوگا تمہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ ختم نبوت کے تاج والے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ قدموں میں کون بیٹھا ہے؟ یہ کون ہے جو قدموں میں بیٹھے؟ باقی سب نبی تنہا ہیں اور یہ دو بیٹھے ہیں، ایک کرسی پر ایک قدموں میں، یہ قدموں والا کون ہے؟ تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم و سب پکاروں کہ یہ جو کرسی پہ ہوا محمد الرسول اللہ جو قدموں میں ہے آدھا خلیفہ تو ہوا ابو بکر الصدیق۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات کے غلاموں یہ کوئی حادثاتی طور پر ساتھ نہیں مل رہے تھے، جیسے ایک ایران کے بدبخت نے لکھا کتاب حادثاتی طور پر یہ ساتھ نہیں ملے تھے۔ اللہ رب العزت نے ازل میں ابو بکر کو چنا ہی صحبت رسول کے لیے اور انہیں چنا ہی تاجدار کائنات کی تصدیق کے لیے۔ اس پر اتنے واقعات ہیں، بس آخری بات اب کر دیتا ہوں، ان کا احاطہ ناممکن۔ ابھی سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ بھی بزنس مین تھے، آپ ان کے شام میں تشریف لے تھے، بعد میں حضور نے اعلان نبوت کر دیا۔ تو صدیق اکبر وہاں ملک شام میں جب رات کو سوئے نا تو آپ نے خواب دیکھا کہ چودھری کا چاند آسمان سے اترا اور ان کی جھولی میں آ گیا۔ زندگی میں ایسا خواب نہیں دیکھا تھا۔ جب صدیق اکبر کی آنکھ کھلی تو بہت حیران کہ چودھری کا چاند پورا میری جھولی میں آ گیا، ایسی خواب آج تک نہیں دیکھی، تو اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے کسی سے۔ تو جب اٹھے صبح تو لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں کوئی مخبر رہتا ہے، تعبیر بتانے والا، انہوں نے کہا ایک بہت بڑا مخبر 100% صحیح بتا دیتے۔
آپ نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے جاؤ. صدیق اکبر اس کے پاس گئے. آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھی. انہوں نے کہا کیا خواب دیکھی؟ فرمایا چودھری کا چاند اتر کر میری جھولی میں آ گیا. سب سے پہلے وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا من انت؟ تعبیر بعد میں بتاتا ہوں، پہلے بتا تو کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. اس نے کہا من این انت؟ اب یہ بتا کہاں سے آیا ہے؟ کہا من مکہ. کہا مکہ سے آیا ہے. وہ مؤمن کھڑا ہو گیا صدیق اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگا او خواب دیکھنے والے سن، ان صدق اللہ رؤیاک، ان صدق اللہ رؤیاک ویبعث نبیا من قومک تکون له وزیرا فی حیاتہ وخلیفۃ من بعد وفاتہ. کہا خواب دیکھنے والے سن، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری قوم میں ایک نبی آنے والا ہے. تیری قوم میں ایک نبی آنے والا، اور تعبیر یہ ہے اس چاند کے تیری جھولی میں اترنے کی کہ اس پیغمبر کی زندگی میں تو اس کا وزیر ہوگا، جب فوت ہو جائے گا تو تو اس کا خلیفہ بن جائے گا. صدیق اکبر حیران ہے اس تعبیر پر. مہینے لگ جاتے تھے، لمبا سفر کر کے جب مکہ شریف پہنچے نا تو پتہ چلا کہ حضور اعلان نبوت کر چکے، کیونکہ بچپن کے ساتھی تھے حضور. دنیا نے بتایا تیرے یار نے تو نبی ہونے کا اعلان کر دیا. صدیق اکبر گئے سیدھے حضور کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کی سنا ہے آپ نے اعلان نبوت کیا؟ فرمایا ہاں صدیق میں رب کا سچا رسول. صرف اتنا پوچھا آقا اللہ ہر نبی کو نشانیاں دیتا ہے، آپ کیا نشانی لائے؟ ہر نبی کو دلائل اور معجزے دیتے، آپ کیا لائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا الرؤیا التی رأیت فی الشام، کیا وہ نشانی کم ہے جو ملک شام میں دیکھی ہے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر کا راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا کہ یہ تو نیک کو بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی بات جان جاتے ہیں. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. اس لیے سنیو اپنے عقیدے پہ ناز کرو، اپنے عقیدے پہ ناز کرو. آج بد اعتقادی کے مریض، بد مذہبیت کے مریض، لادینیت کے مریض، الہاد کے مریض پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے اسٹیجوں تک بھی یہ جراثیمان پہنچے ہیں. اس لیے اپنے ایسے مسائل کے ساتھ لگ جاؤ جو مسلک اہل سنت کا حقیقی پرچار کر رہے ہیں. لٹیروں سے بچو، نقالوں سے بچو اور جعل سازوں سے بچو. وقت متحمل نہیں ہے. میں اس گھرانے سے میرا بڑا قریبی گہرا تعلق ہے، پرانا تعلق ہے. میں ان کے والد گرامی کو جانتا ہوں. میں انہیں کامل اللہ کا ولی سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت والسل میں تھا، والسل کی مسجد میں، تو صبح سویرے باہر برف پڑی ہوتی تھی، نماز کے لیے آنا بھی ناممکن تھا. لیکن ان کے والد گرامی صوفی جاوید اختر صاحب اسلمی کے وہ تہجد کے لیے مسجد پہنچے. تو یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے تمہیں خاندان پر. اور پھر جو حضرت خواجہ پیر محمد اسلم صاحب تو ان کی بھی خاص توجہات تھیں اور خاص فیوزات اللہ رب العزت نے انہیں بخشے. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو دیکھیں اللہ رب العزت یہ جہاں بھی ہے دین کی خدمت کا بہت بڑا کام ان سے لے رہا ہے. میں نے DI خان پہنچنا ہے خطاب کر کے، اب پوری رات میں نے سفر کرنا ہے، لیکن ان کا حکم تھا اور مجھے معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا چلو زیارت بھی ہو جائے. اللہ رب العزت حضرت کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ دراز فرمائے اور ہمیں اس گھرانے کی علمی اور روحانی فیضان سے ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے.